السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آف برٹش کانسٹیٹیوشن۔ اپنے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر لا میکنگ پروسیس کو پڑھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لا میکنگ پروسیس میں کون سے اسٹیپس لیے جاتے ہیں کسی بل کو لا بنانے کے لیے۔ تو وہ اسٹیپس تھے بل کی ڈرافٹنگ، انٹروڈکشن، فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ، دوسری خواندگی کے بعد کمیٹی کا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے، دین کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، تو تیسری خواندگی یا تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے، جس میں مسودہ ایک ایوان سے پاس ہو کر دوسرے ایوان کے پاس جاتا ہے اور پھر بادشاہ کی توثیق کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو کسی مسودے کو قانون بناتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ تو وہ بلز ہیں جو سرکاری ہوتے ہیں، تو غیر سرکاری مسودات کس طرح سے پاس ہوتے ہیں۔ غیر سرکاری مسودات یا ان آفیشیل بلز بھی ایوان کے اندر سیم انہی مراحل سے گزرتے ہیں، جن مراحل کا میں آلریڈی ذکر کر چکی ہوں اور اپنے پریویس لیکچر میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ۔ غیر سرکاری مسودات بھی انہی سب مراحل سے گزر کر قانون بنتے ہیں، اور ایوان کے اندر جتنے بھی مسودات پیش ہوتے ہیں اس میں سے 85 to 90% مسودات سرکاری اور جبکہ 10 to 15% غیر سرکاری ہوتے ہیں۔ سرکاری مسودات کی طرح غیر سرکاری مسودات بھی جو محرک یا پیش کرنے والا ہے وہ ایوان کے کلرک کو دیتا ہے، لیکن غیر سرکاری مسودات میں سے صرف چند مسودات ہی ہیں جن کے اوپر ایوان غور کرتا ہے، اور وہ بھی وہی مسودات ہوتے ہیں جن کو حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جو بل ہے وہ کوئی محرک پیش بھی کرتے تو جب تک اسے حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہ ریجیکٹ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پرائیویٹ مسودات۔ پرائیویٹ مسودات اب مسودات کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ مسودات ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص علاقے سے، کسی خاص طبقے، قوم سے یا کسی کارپوریشن وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسودات ہوتے ہیں ان کا تعلق ساری آبادی سے یا پورے ملک سے نہیں ہوتا، تو جب اس طرح کے کوئی مسودات یا پرائیویٹ مسودات آتے ہیں تو یہ ایوان کے اندر ایک مسودے کی صورت میں بھیجے جاتے ہیں، اور آئین کے مطابق یہ جو پرائیویٹ مسودات ہیں دونوں ایوانوں کے ایک ایک نمائندے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور ان کی حیثیت مقامی ہوتی ہے۔ ان کی حیثیت مقامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسودات کو ان کی جو کاپیز ہیں وہ بنا کر دونوں جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں ان میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن اور ان کے اوپر جنرل بحث نہیں کی جاتی۔ اور مسودات میں جو پرائیویٹ مسودات ہیں اس میں ایک یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو جن محکموں سے ان کا تعلق ہے اس کے مطابق دونوں ایوانوں میں پرائیویٹ کو مسودات کو برابر تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان جو پرائیویٹ مسودات ہیں ان پر غور کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کی اپنی اپنی الگ الگ کمیٹیاں قائم ہیں، اور پھر یہ کمیٹیاں اپنی ایک رپورٹ تیار کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان افراد سے رابطہ کرتی ہیں جن سے یہ جو پرائیویٹ مسودہ ہے اس سے متاثرین کی جو ہوتے ہیں ان سے خود ان کو اپنی کمیٹی کے اجلاس میں بلاتی ہیں، ان کی رائے لی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ان افراد کو شامل نہیں کیا جاتا جن کے ذاتی مفادات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یعنی پارلیمنٹ کے جو افراد ہیں وہ اس کمیٹی کے رکن ایسی کسی بھی کمیٹی کے رکن نہیں بن سکتے جس کا تعلق اس خاص مسودے سے ہو، جس سے ان کی کوئی ذاتی یا پرسنل انٹرسٹ کوئی ان کا شو ہوتا ہو یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ ہاں، عام پبلک میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ کمیٹی کے اندر آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ جب کمیٹی اپنے پاس آنے والے جتنے بھی مسودات ہیں ان کے اوپر غور کر لیتی ہے تو واپس ایوان کو رپورٹ بھیجتی ہے، اور جو پرائیویٹ مسودات ہیں ان سے ریلیٹڈ جو رپورٹ ہوتی ہے کمیٹی کی اس رپورٹ کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی ایوان فیصلہ دیتا ہے۔ اور کمیٹی کی رائے اگر کمیٹی نے پازیٹیو کامنٹس دیے ہوں تو اس کو پاس کر لیا جاتا ہے، اور اگر کمیٹی کی رائے پازیٹیو نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کمیٹی کی رپورٹ پازیٹیو ہو تو اس کے مطابق اس مسودے کو منظور کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ بادشاہ کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جو ایک اور آخری قسم آتی ہے ہمارے پاس مسودات کی، جو کہ ہیں مالیاتی مسودات۔ مالیاتی مسودات کے لیے بھی کچھ الگ سے مراحل ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مالیاتی مسودات کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔
کہ مالیاتی مسودات پہلے دارالعوام میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر 1911 اور 1949 کے 2 بلز کے بعد سے دارالعوام کا اختیار زیادہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بل مالیاتی ہے یا مالیاتی نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا اسپیکر کا کام ہوتا ہے، اور مالیاتی بل ہمیشہ حکومت کی طرف سے اور خاص طور پر وزیر خزانہ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ مالیاتی مسودہ کا جو اختیار ہے اس کے اوپر صرف ایوان زیریں کو اختیار حاصل ہے، ایوان بالا کسی مالیاتی مسودے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اور جب مالیاتی مسودہ جس کمیٹی کو دیا جاتا ہے اس میں ایوان کے یا پارلیمنٹ کے سارے ارکان شامل ہوتے ہیں، اس لیے اسے کل ایوان کی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آگے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کل ایوان کی کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سارے افراد اس کے اندر شامل ہیں، اور لیکن یہ ایک کمیٹی کے طور پہ کام کرتی ہے، پھر اس کی جو اس اجلاس کی صدارت ہے وہ پھر اسپیکر نہیں کرتا۔ تو مالیاتی مسودہ کن مراحل سے گزرتا ہے؟ مالیاتی مسودات وہ مسودات ہوتے ہیں جن کا تعلق پیسے، مالیات، ٹیکسیشن، بجٹ، یا وہ مسودات جن کا تعلق آمدن اور اخراجات سے ہوتا ہے، اور یہ وزیر خزانہ فنی ماہرین کی زیر نگرانی اور اپنی وزراء سے مدد لیتے ہوئے تیار کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ مختلف محکموں سے ان کی ضروریات کا پتہ کرتا ہے۔ جب بجٹ پیش ہونے لگتا ہے اس سے پہلے ملک کی معیشت کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور مختلف محکموں سے مدد لے کر ان کی ضروریات کا پتہ کیا جاتا ہے، اور حکومت کے اپنے بھی جو منشور ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی بجٹ کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بھی مالیاتی بل ہوتا ہے یا بجٹ ہوتا ہے اس کو جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی کے سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جس کمیٹی کے سپورٹ کیا جاتا ہے جو مالیاتی مسودہ یا بجٹ ہے اس کے جو مراحل ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کل ایوان کی کمیٹی کے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی بجٹ پیش ہونے والا ہوتا ہے وہ اور مالیاتی مسودات پر غور کرنے کے لیے کل ایوان کی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ اب بجٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طرح جو مالیاتی مسودات ہیں وہ بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے کل ایوان کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور یہ جو کل ایوان کی کمیٹی ہے اس میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب کے سب اس کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کو پھر ہم پارلیمنٹ کے اجلاس کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بطور کمیٹی کام کرتا ہے، اور سیکنڈلی اس طرح کے جو اجلاس کی صدارت ہے وہ پھر اسپیکر نہیں کرتا، بلکہ کل ایوان کی کمیٹی اپنا جو چیئرمین اس وقت منتخب کرتی ہے وہ کرتا ہے، اور یہ پھر بجٹ اور جو جتنے بھی مالیاتی مسودات ہیں ان کے اوپر غور کرتی ہے اور اپنی ایک رپورٹ تیار کرتی ہے جس کے اندر تمام ممبرز پارلیمنٹ کے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک رائے شماری کروائی جاتی ہے۔ رائے شماری میں اگر یہ نامنظور ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم اور کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، اس کا کوئی مالیاتی بل یا خاص طور پر بجٹ نامنظور ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مالیاتی مسودہ کل ایوان کی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد، اس کی بحث و مباحثے کے بعد ووٹنگ کروائی جاتی ہے اور اس میں پاس ہو جاتا ہے۔ جب یہ پاس ہو جاتا ہے تو مسودہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کی توثیق لی جاتا ہے۔ مالیاتی مسودے کے متعلق ایک بات، اس کے کچھ اصول جو چینج ہوئے ہیں 1911 اور 1949 میں، وہ یہ ہیں کہ اس کے اوپر دارالعمرہ کا اختیار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کسی مالیاتی مسودے کو 1 ماہ تک ڈیلے کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ بل پاس ہو جاتا ہے اور آٹومیٹکلی بادشاہ کی منظوری کے لیے بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور کسی بھی جو مالیاتی مسودہ ہے وہ دارالعمرہ کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ریجیکٹ کرے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اس کو صرف 1 ماہ تک ڈیلے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ مالیاتی مسودہ بادشاہ کی توثیق کے لیے جاتا ہے۔ اور روایتاً ایسا ہے کہ بادشاہ نے کبھی کسی مالیاتی مسودے کو ویٹو نہیں کیا، اپنا حق استرداد استعمال نہیں کیا۔ مالیاتی مسودات کے متعلق کچھ بنیادی اصول ہیں کہ کوئی مسودہ مالیاتی نوعیت کا ہے یا غیر مالیاتی ہے، اس کا فیصلہ کرنا اسپیکر کا کام ہے۔ اسپیکر یہ طے کرتا ہے کہ مسودہ مالیاتی ہے یا غیر مالیاتی۔ اسی طرح جتنے بھی مالیاتی مسودات ہیں وہ حکومت کی طرف سے، کابینہ کے ممبران کی طرف سے، یا خاص طور پر وزیر خزانہ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، اور بجٹ تو ہر صورت وزیر خزانہ خود ہی پارلیمنٹ کے اندر اس کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی مسودات کے متعلق ایک اور روایت یہ ہے کہ خاص طور پر بجٹ سے، کہ بجٹ میں کسی قسم کے اضافے کی تجویز ایوان نہیں پیش کر سکتا، نہ اس میں
کمی کروانے کا مشورہ کر سکتا ہے، اور یہ برطانیہ کی اور پارلیمانی روایات میں سے ایک ہے۔ اور جتنے بھی مالیاتی مسودات ہیں وہ تاجدار یعنی بادشاہ کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں۔ مالیاتی مسودات کے اوپر دارالامراء اور دارالعوام کے اختیارات ایک جیسے تھے 1911 کے بعد سے، اور پھر 1949 کے بعد دونوں جو ایوان ہیں ان کے اختیارات میں مالیاتی مسودات سے ریلیٹڈ اختیارات میں خاصی ڈفرینس دیکھنے میں آتا ہے۔ دارالامراء کسی بھی مالیاتی مسودے کو رد نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ وہ 1 ماہ تک تاخیر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دارالامراء کے اندر کوئی بھی مالیاتی مسودہ نہ تو پہلے پیش ہوتا ہے، اور نہ ہی بجٹ پہلے دارالامراء میں پیش ہوتا ہے، نہ ہی وہ بجٹ کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور بجٹ ایز اٹ از جیسے بھی آتا ہے اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دارالعوام کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بجٹ کو ریجیکٹ کر دے، لیکن دارالامراء کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور بجٹ میں دو طرح کے فنڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو کنسالیڈیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ججز کی تنخواہوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کی جو مستقل تنخواہیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت کے اوپر واجب الادا قرضے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور ان کے جو کنسالیڈیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں ان کے اخراجات کے بارے میں ارکان کو آگاہ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر ارکان سے رائے شماری یا ووٹنگ نہیں ہوتی، صرف ان کو اظہار رائے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کا کنٹرول مالیات کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور مثل انہوں نے ایک دی ہوئی ہے، کافی فیمس بھی ہے، کہ ہی ہو ہولڈز دا پرس ہولڈز دا پاور۔ جس کے پاس پیسہ ہے طاقت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو جب بادشاہ کے پاس انتظامی اختیارات تھے اور خزانے کا مالک بادشاہ سمجھا جاتا تھا، یہ 12 سینچری کی بات ہے، اس وقت بادشاہ با اختیار ایک بادشاہت کا ادارہ با اختیار تھا۔ پھر جیسے جیسے بادشاہ کے پاس سے یہ اختیار لے لیا گیا، پارلیمنٹ کے پاس اختیارات آئے اور بادشاہ کو عوام کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں رہا، تو پارلیمنٹ کے پاس اختیارات منتقل ہو گئے، اور پھر پارلیمنٹ کے ایوان زیری اور ایوان بالا میں سے بھی ایوان زیری یعنی دارالعوام کے پاس بجٹ سے ریلیٹڈ اختیارات آگے، ٹیکس سے ریلیٹڈ اختیارات آگے، اخراجات کی منظوری ایوان زیری دیتا ہے، ٹیکسز لگانے کی اجازت بھی وہی دیتا ہے، اور مختلف مقاصد کے لیے جو رقم خرچ ہو سکتی ہے اس کی اجازت بھی دارالعوام دیتا ہے۔ اور جب سے دارالعوام کے پاس یہ کنٹرول آیا ہے تو اوورآل دارالعوام کا مالیات کے اوپر کنٹرول قائم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے ہم برطانیہ کے دارالعوام کو یا ایوان زیری کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین ایوان زیری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دارالامراء کے اوپر پاس قانون سازی کے اختیارات بھی کم ہیں اور مالیاتی اختیارات تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو مالیاتی کنٹرول ہے وہ مکمل طور پر دارالعوام کو حاصل ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کے اندر مالیاتی بل سے ریلیٹڈ رولز، ریگولیشنز اور کنونشنز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر نیکسٹ جو ٹاپک ہے، ہمارا سب ٹاپک ہے، وہ ہے برٹش کمیٹی سسٹم۔ آپ کو میں نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر لا میکنگ پروسیس میں کمیٹی کا پروسیس بتایا تھا کہ سیکنڈ ریڈنگ یا دوسری خوانگی کے بعد مسودے کو کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کمیٹیز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ یہ چند ماہرین پر مشتمل افراد کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کسی بھی قانونی مسودے کے اوپر غور و فکر کرتی ہیں اور اپنی ایک رپورٹ تیار کرتی ہیں۔ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا بہت برڈن ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر عوامی نمائندے ہوتے ہیں جن کا کام عوام کی شکایات کا ازالہ اور اپنے اپنے حلقے کی ترقی کرنا، اپنے اپنے حلقے کے مسائل کو حل کرنا بھی ہوتا ہے جہاں سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ ہر مسودے کے اوپر اتنی ڈیٹیلز میں جائے اور بہت غور و فکر کرے تو پارلیمنٹ کبھی بھی اتنا کام نہ کر سکے جتنا کہ وہ ایک سال میں کرتی ہے، اس کا وہ 1/3 بھی نہ کر سکے۔ اس لیے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، اور یہ کمیٹیز پارلیمانی اور صدارتی دونوں نظاموں میں نظر آتی ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی کمیٹیز ہیں، اور امریکہ کے اندر تو کمیٹی سسٹم بہت پاورفل ہے، وہاں کی کمیٹیز کسی بھی بل کو ریجیکٹ تک کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، لیکن برطانیہ کی کمیٹیز اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہیں۔ اسٹل برطانیہ کے اندر کمیٹی سسٹم بہت افیکٹو وے میں کام کرتا ہے، اور برطانیہ کے اندر کمیٹیوں کو مختلف مسودات کی تحقیق اور تفتیش کا کام دیا جاتا ہے جس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔
اور جب کوئی مسودہ ان کے پاس آتا ہے تو ان کو ہر صورت میں اس مسودے کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر ایوان اپنی کارروائی کو جاری رکھتا ہے۔ برطانیہ کے اندر ہمیں جتنے بھی سیاسی نظام کے اندر جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی ارتقاء سے گزری ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر کمیٹی سسٹم بھی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے۔ برطانیہ کے اندر کمیٹیز کا آغاز 1882 سے ہوا، اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے یہ کمیٹی سسٹم چلتا ہوا ہمارے پاس آیا، اور ابتدا میں ان کی جو ساخت تھی، ان کا طریقہ کار تھا، وہ کافی مختلف تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمیٹیز کا جو سسٹم ہے وہ مختلف ہوتا گیا، اور 1945 کے بعد ہم دیکھیں تو ہمیں کمیٹی سسٹم بہت پاورفل نظر آتا ہے، جن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ تو برطانیہ کے سیاسی نظام میں کتنی قسم کی کمیٹیز پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے سلیکشن کمیٹی یا انتخابی کمیٹی۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ کمیٹی جتنی بھی باقی کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمینس کا اور ان کے ممبرز کا انتخاب کرتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر کمیٹیوں کی رکنیت دیتے ہوئے اور ان کے ممبرز اور چیئرمینس کو سلیکٹ کرتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ ایوان کے اندر دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے ممبرز کو ان کی تعداد کے تناسب سے ان کمیٹیز کا ممبر بنایا جائے۔ جیسے ایک پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اگر وہ 60% سیٹس لیتی ہے، اور جو پارٹی رنر اپ ہے الیکشنز میں وہ 40% لیتی ہے، تو ہر کمیٹی کے اندر 60-40 لیبر اور کنزرویٹو کا ریشو رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایوان میں جب دارالعوام کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے انتخاب کے بعد کمیٹیوں کی تشکیل جو کی جاتی ہے، اور سب سے پہلی جو کمیٹی بنتی ہے وہ یہی انتخابی کمیٹی سلیکشن کمیٹی ہے، اور یہ کمیٹی صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ یہ باقی کمیٹیز کے افراد کو سلیکٹ نہیں کر لیتی۔ اس کمیٹی میں انتخابی کمیٹی میں یہ 30 سے 50 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی باقی کمیٹیز ہیں ان کے ارکان کو یہ متفقہ طور پر ان کو سلیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے ایوان سے ان کی سلیکشن کی توثیق یا ویریفیکیشن حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز یا قائمہ کمیٹیاں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز 1882 سے قائم ہے۔ سٹارٹ میں ان کی تعداد 2 تھی، بعد میں ان کی تعداد تقریباً 6 ہو گئی، اور یہ جو کمیٹیاں ہیں تقریباً ایک کمیٹی 20 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان کی تعداد 20 سے تقریباً 50 تک ہو سکتی ہے۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے پاس سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے مسودات غور و فکر کے لیے آتی ہیں، لیکن مالیاتی مسودات ان کے پاس نہیں آتے۔ وہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کل ایوان کی کمیٹی کے پاس آتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز یا قائمہ کمیٹیوں کے پاس سرکاری اور غیر سرکاری دونوں نوعیت کے مقدمات آتے ہیں۔ ان کی حیثیت قائمہ کمیٹیاں جو 6 کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں ان کی حیثیت ایوان کے اندر یہ دارالامراء میں بھی قائم ہوتی ہیں، دارالعوام میں بھی، اور ان تمام کمیٹیوں کی حیثیت بالکل برابر ہوتی ہے۔ کسی بھی کمیٹی کے پاس کوئی بھی مسودہ آ سکتا ہے، اور یہ کمیٹی اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی، جس طرح سے امریکہ میں دفاعی امور کی، خارجہ امور کی اور مالیاتی امور کی الگ الگ کمیٹیز ہیں۔ برطانیہ میں ایسا نہیں ہے، ہر کمیٹی کسی بھی قسم کے تعلیم سے، لیبر سے، خارجہ امور، داخلی مسائل، زراعت، کسی بھی قسم کے جو بھی مسودات ہوتی ہیں ان کے اوپر غور کرتی ہے اور ان سے ریلیٹڈ رپورٹ پیش کر سکتی ہے۔ اور لیکن ایسا ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ ہے 5 کمیٹیوں میں سے یا 6 کمیٹیوں میں سے ایک کمیٹی اسپیسیفکلی اسکاٹ لینڈ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، جو اسکاٹ لینڈ کے سے ریلیٹڈ جو مسودات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب کمیٹیز جنرلی کام کرتی ہیں، یعنی ان کے پاس کسی بھی نوعیت کا ان کے پاس بل آ سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں منتخبہ کمیٹیاں۔ منتخب کمیٹیاں جن کو سلیکٹڈ کمیٹیز یا ایڈ ہاک یعنی عارضی کمیٹیاں بھی کہا جاتا ہے، اور عارضی کمیٹیاں ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک تو منتخب کمیٹی تھی جو انتخابی کمیٹی، جس کا کام سلیکشن کرنا تھا، اور یہ جو منتخب کمیٹی ہیں یہ وہ ہیں جن کو خود سلیکٹ کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، جو کسی خاص کام کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کا کام ختم ہوتا ہے تو یہ کمیٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو منتخب کمیٹی ہیں ان کے ارکان کی تعداد 15 ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی فائنل نہیں ہے،
ان کی تعداد 13 سے 30 تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کیسے مسودات آتے ہیں۔ یہ کمیٹی اپنے چیئرمین کو خود منتخب کرتی ہے، ہر کمیٹی کے پاس ان کمیٹی جو منتخبہ کمیٹی ہوتی ہیں، ان کے پاس جب کوئی مسودہ آتا ہے تو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو اپنے ہاں طلب کر سکتی ہیں، اس کی رائے مانگ سکتی ہیں، لیکن اس بادشاہ، وزیر اعظم اور جو کیبنٹ کے وزراء ہیں وہ اور پارلیمنٹ کے ارکان ان کے علاوہ کسی بھی شخص کو عام عوام میں سے بلا کر اس سے رائے طلب کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو منتخب کمیٹیاں ہیں یہ اپنے اپنے کام کی ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ مختلف جو منتخبہ کمیٹیاں ایوان کے اندر ہوتی ہیں ان میں مراد کی کمیٹی، مالیاتی تخمینوں کی کمیٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمیٹی آتی ہیں، یعنی یہ اسی قسم کے مسودات کے اوپر غور کرنے کے لیے بلائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس کے لیے منتخب کمیٹیاں، جب پارلیمنٹ کا نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو 8 نئی کمیٹیاں بنتی ہیں جو صرف سیشن کے قیام تک رہتی ہیں، اور ادھر سیشن ختم ہوتا ہے پارلیمنٹ کا پہلا سیشن اور ادھر یہ کمیٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں پبلک اکاؤنٹس کی کمیٹی آتی ہے جس کا کام حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرنا ہے، اور دوسری انتخابی کمیٹی یا سلیکشن کمیٹی جس کا کام کمیٹیز کے چیئرمین اور ممبرز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ایڈ ہاک کمیٹیز نظر آتی ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، اور اجلاس کے لیے منتخبہ کمیٹیز ہوتی ہیں جو صرف پہلے اجلاس کے لیے بنتی ہیں۔ تو عام صورت میں ہمیں صرف اسٹینڈنگ کمیٹی زیادہ تر جو مسودات پہ غور و فکر کے لیے نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ مسودات کی کمیٹیز، پرائیویٹ مسودات میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی تھی کہ پرائیویٹ مسودات اوورال عام ایوان میں پیش نہیں کیے جاتے، بلکہ پرائیویٹ مسودات جن کا تعلق کسی خاص علاقے، تنظیم یا ادارے سے ہوتا ہے، کسی کارپوریشن سے ہوتا ہے، تو ان کو جو پرائیویٹ مسودات کی کمیٹیز ہیں ان کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کمیٹیاں عدلیہ کی حیثیت میں کام کرتی ہیں، جس کو چاہیں اپنے پاس بلا سکتی ہیں، سرکاری ریکارڈ منگوا سکتی ہیں، گواہی اور صلاح مشورے طلب کر سکتی ہیں، اور پھر یہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہیں، اور یہ اپنی رپورٹ جیسے پیش کرتی ہیں پرائیویٹ مسودات کی کمیٹیوں کا یہ خاص ان کو ایک سگنیفیکنس حاصل ہے کہ یہ اپنی رپورٹ جس طرح سے پیش کرتی ہیں اس کو ایز اٹ از پورا ایوان منظور کر لیتا ہے، ان کی رپورٹ کو پوری طرح ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں جوائنٹ کمیٹیاں، جب دونوں ایوانوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو اس مسئلے کے حل کے لیے جوائنٹ کمیٹیز بلائی جاتی ہیں، اور 1932 اور 34 کے دوران برصغیر کے آئینی مسودات کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور 30، 31، 32 آپ کو ٹائم یاد ہوگا جب گول میز کانفرنسز ہوئی تھیں 32 میں ختم ہوئی تھی، تو 32 سے 34 کے دوران مشترکہ کمیٹیاں بلائی گئی تھیں جس میں برصغیر کے آئینی مسودات کی تیاری کے لیے پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس بلا کر مشترکہ کمیٹیوں کا اجلاس بلا کر کام کیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے کل ایوان کی کمیٹی۔ کل ایوان کی کمیٹی اس وقت بنائی جاتی ہے جب کہ ایوان کے پاس بجٹ آنا ہو یا مالیاتی مسودات آتے ہیں، اور کل ایوان کی کمیٹی میں جس بھی ایوان میں یہ کمیٹی بلائی جاتی ہے، دارالامراء میں ہوگی تو پورے دارالامراء کے افراد اس کے اندر شامل ہوں گے، اور دارالعوام میں ہوگی تو پورے دارالعوام کے ارکان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کو کل ایوان کی کمیٹی کو پھر ہم اس کی جو اجلاس کی صدارت ہے وہ پھر اس کا نہ تو دارالامراء کا چیئرمین کرتا ہے اور نہ ہی دارالعوام کا سپیکر کرتا ہے، بلکہ کمیٹی کا چیئرمین اس کی صدارت کرتا ہے، اور پھر جو سپیکر کا جو امتیازی نشان میز ہوتا ہے وہ ٹیبل سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور چیئرمین جو ہے وہ جو اس کل ایوانی کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کو ایوان خود منتخب کرتا ہے۔ کل ایوان کی کمیٹی میں ہر رکن کو تقریر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جب تک چاہے تقریر کر سکتا ہے، اور کمیٹی کا طریقہ کار ایوان کے طریقہ کار سے کافی مختلف ہوتا ہے، اور اس میں بحث کے دوران رسمی پابندیاں بھی نہیں ہوتی، اور ارکان کی طرف سے پیش ہونے والی تجاویز اور برائے ترامیم کے لیے کسی قسم کی تائید کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کل ایوان کی کمیٹیاں بھی آگے 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سپلائی کی کمیٹی ہوتی ہے اور دوسرا آمدن کی۔ سپلائی کمیٹی کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے اخراجات کا تعین کرتی ہے کہ حکومت وزراء پر، مختلف فنڈز پر، اپنے پروجیکٹس کے اوپر، سرکاری ملازمین پر کہاں پر کس طرح سے جو فنڈز ہیں ان کو ایلوکیٹ کرے گی اور خرچ کرے گی۔ سپلائی کمیٹی میں اگر حکومت اپنے مطالبات زر کو تسلیم کرنے، یعنی جو حکومت مطالبہ کر رہی ہو مختلف پروجیکٹ کے لیے جو بھی اخراجات کا ایک
اس کو بیسکلی آپ اخراجات کا تفصیلات جاننے کے لیے ایک کمیٹی کہہ سکتے ہیں، سپلائی کمیٹی اخراجات والی کمیٹی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اپنے مطالبات زر کو، یعنی جو پیسے کا مطالبہ، اخراجات کا مطالبہ اس نے کیا ہو، اس کو منوانے میں ناکام ہو جائے حکومت، تو حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، وہ مستعفی ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ بجٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسی طرح اگر بجٹ بھی نامنظور ہو جائے تو تب بھی، یا بجٹ میں پاس نہ ہونے کے چانسز ہوں، بجٹ کو کے اندر تخفیف زر کا مطالبہ کیا جائے، تو وزیر اعظم اور کابینہ سب مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کل ایوان کی کمیٹی میں ایک تو سپلائی کمیٹی آتی ہے اور دوسری ہوتی ہے آمدن کمیٹی۔ اور آمدن کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جائزہ لیتی ہے کہ حکومت کون کون سے ٹیکسز حکومت نے تجویز کیے ہیں اور اس سے وہ کن کن ذرائع سے آمدن حاصل کر سکتی ہیں۔ اور یہ حکومت کی مالیات کے جو اجتماعی فنڈ ہوتا ہے، کنسولیڈیٹڈ فنڈ، اس سے رقم حاصل کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ اور اگر کمیٹیوں میں بجٹ کامیابی سے پاس ہو جائے تو اسے کل ایوان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر معمولی بحث کے بعد بجٹ جو ہے وہ، یا جو مالیاتی بل ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح برطانیہ کے اندر یہ کمیٹیز کی ٹائپس تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔